بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام غزہ مارچ کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے علامہ سید جواد نقوی کا کہنا تھا کہ فلسطینی مزاحمتی تحریکوں کے فیصلہ کن وار سے زمین بوس ہو جانے والی قابض اور غاصب صہیونی حکومت مجاہدین سے پڑنے والی کاری زر کا انتقام غزہ کے عوام، عورتوں اور معصوم بچوں سے لے رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غاصب صہیونیوں کو ان کے جرائم میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور دیگر شر پسندوں کی بھرپور حمایت اور تعاون حاصل ہے، جن کے سربراہوں کے مقبوضہ فلسطین کے پے در پے دورے اور وسائل اور اسلحے کی فراہمی دراصل غاصب حکومت کی نابودی شکست کے عمل کو روکنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ امریکیوں کے ہاتھ کوہنیوں تک غزہ کے بچوں، عورتوں اور دیگر شہداء کے خون میں رنگے ہوئے ہیں۔ ان جرائم پر تمام اسلامی سرزمینوں اور حتیٰ امریکہ، یورپ اور دنیا کے دیگر خطوں میں بھی عوام کے دل کانپ اٹھے ہیں۔ ان جنایت کو روکنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ مسلمان ممالک کے عوام بے حس مصلحت پسند اور خیانت کار حکمرانوں کے منتظر نہ رہیں، اور فلسطین، کشمیر اور تمام اسلامی سرزمینوں کی آزادی کے لیے ان حکمرانوں سے اپنے راستے الگ کر لیں جو غاصب حکومت کے ساتھ سفارتی، عسکری، معاشی روابط رکھتے ہوئے ان جرائم پر فقط مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت عالم اسلام کے پاس اپنے تحفظ کے لیے واحد راستہ اسلام کے محور پر اتحاد قائم کرنا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا تھا کہ جہاد کے فتوے کا اعلان کریں گے، جیسے ایران میں القدس بریگیڈ نے ایسے ہی پاکستان سے القدس بریگیڈ کا اعلان کیا جائے گا۔ اب ان مزاحمت میں پاکستان کا نام بھی لکھ لیں۔ ایرانیوں اور عراقیوں سے کہتا ہوں کہ اگر تمہارا کچھ کرنے کا موڈ نہیں ہے تو ہمیں راستہ دیں، پاکستان کے عوام اسی جلسے سے فلسطین جانے کو تیار ہیں۔ غزہ میں بچوں اور عورتوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ میں یہاں سے اعلان کرتا ہوں کہ ہمیں کربلا کے شہیدوں کی قسم ہے کہ ایک ایک بچے کا انتقام لیں گے۔ غزہ میں جنگ جاری ہے اور کچھ پاکستانی صہیونیوں کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ فلسطین کے معاملے پر سوشل میڈیا پر پاکستان کے خلاف جاری پروپیگنڈے کی اصل حقیقت آشکار ہو گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر پاکستان پر اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے کا گھناؤنا الزام لگایا جا رہا تھا۔ سوشل میڈیا پر ایک جہاز میں اسلحہ پاکستان سے اسرائیل لے جانے کی کہانی بیان کی گئی ہے، جسے بھارتی میڈیا نے خبر بنا کر پیش کر دیا۔ در حقیقت یہ بحرین سے راولپنڈی جانے والی پرواز اسلحے کی کھیپ کی اسرائیلی منتقلی نہیں بلکہ افغان مہاجرین کے برطانوی انخلاء کا ایک حصہ ہے۔ پاکستان نے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت کی ہر سطح پر پرزور مذمت کے ساتھ ساتھ ہر فورم پر آواز اٹھائی ہے۔ در حقیقت پاکستان کی جانب سے اسرائیل کو اسلحہ فراہم کرنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کے حوالے سے اسرائیل اور حماس کے درمیان کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے۔ امریکہ دونوں فریقوں کے درمیان معاہدہ کرنے کے لیے کام جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن ابھی تک کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل، امریکہ اور حماس کے درمیان غزہ میں یرغمالی بنائے گئے افراد کی رہائی کے بدلے لڑائی میں 5 دن کے وقفے کے ایک عارضی معاہدہ ہو گیا ہے۔ اسرائیل اور حماس امریکی حمایت یافتہ ڈیل پر رضامند ہو گئے ہیں اور فریقین نے جنگ میں وقفے اور یرغمالیوں کی رہائی پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، اور ابتدائی 24 گھنٹوں میں 50 کے قریب یرغمالیوں کو رہا کروایا جا سکے گا۔ دوسری جانب القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ اسرائیلی یرغمالیوں کی حفاظت پر مامور کچھ گروپوں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ رابطہ ٹوٹنے کے بعد یرغمالیوں کی حفاظت پر مامور گروپوں کی کوئی خبر نہیں ہے۔ القسام بریگیڈ نے 5 دن کی جنگ بندی کے بدلے 70 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی پر آمادگی کا بھی اظہار کیا۔
جنگ میں دوستوں فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی انتہا ہو چکی ہے۔ صہیونی فورسز نے غزہ میں اقوام متحدہ کے اسکول پر بھی فضائی حملہ کر کے مزید 200 شہریوں کو شہید کر دیا ہے، جبکہ شہر میں 1800 بچے سمیت 4000 شہریوں کے ملبے تلے دبے ہونے کا خطرہ ہے۔ قابض فوج نے انڈونیشیا ہاسپٹل اور الفلاح اسکول کے گرد و نواح میں بھی بمباری کی ہے۔ حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 12,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جن میں 5,000 سے زائد بچے اور 3300 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے سب سے بڑے الشفا ہاسپٹل کے کئی روزہ محاصرے، پھر فضائی اور زمینی حملوں سے مختلف وارڈوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، اور اسرائیل نے ہاسپٹل سے مریضوں، طبی عملے اور وہاں پر پناہ کے لیے موجود عورتوں، بچوں اور بزرگوں سمیت سینکڑوں فلسطینی شہریوں کو جبری طور پر ہاسپٹل خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ 7 اکتوبر کے حماس حملوں سے متعلق اسرائیلی تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ حماس کے جنگجوؤں کا میوزک فیسٹیول پر حملے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ اسرائیلی شہریوں کی اموات کی ذمہ دار صہیونی فورسز پر عائد ہوتی ہے۔ اسرائیلی اخبار نے کہا ہے کہ حماس حملوں سے متعلق پولیس کی پہلی تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 7 اکتوبر کے روز سپر نووا میوزک فیسٹیول پر حملہ حماس کے منصوبے میں شامل نہیں تھا۔ جنگجوؤں کو فیسٹیول کا پہلے سے کوئی علم نہیں تھا۔ ان کا منصوبہ غزہ کی سرحد کے قریبی اسرائیلی بستیوں اور فوجی چوکیوں کو نشانہ بنانے کا تھا۔ اس اخبار کی رپورٹ کے مطابق حماس کے جنگجوؤں کو ڈرون اور پیراشوٹوں کے ذریعے اسرائیلی علاقوں میں اترتے وقت فیسٹیول کا علم ہوا، جس کے بعد انہوں نے موقع پر ہی سپر نووا میوزک فیسٹیول پر حملے کا فیصلہ کر لیا۔ جبکہ رپورٹ میں کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کے حملوں کے وقت موقع پر پہنچنے والی اسرائیلی ہیلی کاپٹر کے جنگجوؤں پر جوابی فائرنگ کی زد میں میوزک فیسٹیول کے شرکاء بھی آ گئے۔ حملے میں بچ جانے والی ایک اسرائیلی خاتون نے اکتوبر میں اسرائیلی ریڈیو کو بتایا تھا کہ اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے اپنے ہی کئی لوگ مارے گئے تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ فیسٹیول پر حماس کے حملے کے دن 4,400 افراد وہاں موجود تھے۔ حماس کے جنگجوؤں نے اسرائیلی فورسز کی ریڈار سسٹم اور انڈر گراؤنڈ سینسرز جیسی ہائی سیکیورٹی رکاوٹیں توڑتے ہوئے فیسٹیول فوجی پوسٹوں اور اسرائیلی قصبوں پر حملہ کر کے 1400 سے زائد لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ حماس کی جانب سے یرغمال بنائے گئے افراد سے کی گئی تفتیش اور اسرائیل کی جوابی کارروائیوں میں جان گنوانے والے جنگجوؤں سے برآمد ہونے والے ٹارگٹ لوکیشنز کے نقشوں اور دیگر ذرائع سے جمع کیے گئے شواہد کی بنیاد پر پولیس انویسٹیگیٹر اس نتیجے پر پہنچے کہ فیسٹیول پر حملہ حماس کے منصوبے میں شامل نہیں تھا۔ حماس کے جنگجوؤں نے فیسٹیول پر حملہ سرحد سے آ کر نہیں کیا تھا، بلکہ اس حملے کے لیے انہوں نے قریبی ہائی وے کا انتخاب کیا تھا۔ ابتدائی طور پر 2 روزہ میوزک فیسٹیول کے لیے جمعرات اور جمعے کے دنوں کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم بعد میں منگل کے روز اس میں ایک روز کا اضافہ کرتے ہوئے فیسٹیول کو ہفتے تک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور یہ واقعہ ہفتے کو ہی ہوا تھا۔ میوزک فیسٹیول پر حماس کے پہلے راکٹ حملے سے پہلے ہی بڑی تعداد میں دوستوں شرکاء حملے کے مقام سے دور نکل چکے تھے، تاہم موقع پر موجود کافی شرکاء حماس کے جنگجوؤں پر جوابی حملہ کرنے والی اسرائیلی فورسز کے ہیلی کاپٹر کی فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے۔ فیسٹیول پر حملے میں 17 پولیس افسران سمیت 364 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ اور مغربی کنارے کو نئی فلسطینی اتھارٹی کے تحت بالآخر ایک ہو جانا چاہیے۔ 2 ریاستی حل کی جانب بڑھتے ہوئے غزہ اور مغربی کنارے کو نئے سرے سے بحال فلسطینی اتھارٹی کے تحت ایک ہونا چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کہہ چکے ہیں کہ فلسطینی اتھارٹی اپنے موجودہ حالت میں غزہ کی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل نہیں ہے۔ اسرائیل کے جھوٹے دعووں کی ہنڈیا بیچ چوراہے پر پھوٹ گئی ہے۔ مغربی میڈیا بھی اسرائیل کے پول کھولنے لگا ہے۔
اسرائیلی دعوے کئی مرتبہ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں کہ وہ حماس کے ٹھکانوں پر حملے کر رہا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے سب سے بڑے ہاسپٹل الشفا پر حملے کا یہ جواز پیش کیا کہ اس کے نیچے حماس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے۔ تاہم برطانوی نشریاتی ادارے BBC نے اس دعوے کی کلی کھول دی ہے۔ BBC کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اکتوبر کے اوائل میں ایک اپنی میشن جاری کی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا الشفا ہاسپٹل کے نیچے حماس کی سرنگیں ہیں۔ تاہم اسرائیل اس ہاسپٹل قبضے کے باوجود ایک بھی سرنگ نہیں دکھا سکا۔ اسرائیل BBC اور فاکس نیوز کو مقبوضہ ہاسپٹل لے گیا۔ وہاں جس فوجی نے ویڈیو بنائی اس کی گھڑی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ویڈیو BBC کو بلانے سے صرف 2 گھنٹے پہلے بنائی گئی تھی۔ ویڈیو میں ایک جگہ ایک بندوق دکھائی گئی۔ جب BBC والے پہنچے تو یہاں موجود بندوقیں 2 ہو گئیں۔ یہ ویڈیو اسرائیل نے پہلے پوسٹ کی، پھر ڈیلیٹ کی اور پھر پوسٹ کر دی۔ اسرائیل نے جو بھی اسلحہ دکھایا اس سے بھی یہ طے نہیں ہوتا کہ یہ حماس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھا۔ امریکہ کے وائٹ ہاؤس کا بھی دعویٰ جھوٹا نکلا جس میں انہوں نے اسرائیل کی تائید کرتے ہوئے کہا تھا کہ الشفا ہاسپٹل میں حماس کے کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام کا ایک شعبہ موجود تھا۔ اسرائیل کی درخواست پر غزہ جنگ سے متعلق سماجی رابطے کی ویب سائٹوں نے یعنی فیس بک اور انسٹاگرام نے ہزاروں پوسٹیں ڈیلیٹ کر دیں۔ ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام کو اسرائیل سے 8,000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئیں۔ اسرائیلی درخواستوں میں شامل 94% غزہ جنگ پوسٹوں کو ایپس پر سے ہٹا دیا گیا۔ دوستوں، متعدد فلسطینی اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ شہید ہونے والوں میں ایک ہی خاندان کے 19 بچوں سمیت 32 افراد بھی شامل ہیں۔ غزہ کے جنوب میں خان یونس کا علاقہ بھی اسرائیلی بمباری کی زد میں رہا۔ رہائشی عمارتوں پر بمباری سے 30 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں شہداء کی تعداد 12,300 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ایرانی آرمی کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی نے کہا ہے کہ اسرائیل کا خاتمہ تاریخ کے کوڑے دان میں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل حماس سے طویل اور خونی جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ اسرائیل کو یقینی شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حسین سلامی نے کہا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اسلامی دنیا جو کر سکی کرے گی۔ اسلامی دنیا کی اب بھی بہت سی صلاحیتیں باقی ہیں۔ ایرانی کمانڈر کا کہنا تھا کہ صہیونی حکومت مزید امن و سکون نہیں دیکھ سکے گی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مسلمان غزہ کے مظلوم عوام کی طرف سے بدلہ لیں گے۔ مسلمانوں کے انتقام کی کوئی میعاد بھی نہیں ہوگی۔ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کی جارحیت کے خلاف حزب اللہ کی بھی بھرپور جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ المنارہ میں اسرائیلی فوج پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی گئی ہے۔ لبنانی میڈیا کے مطابق حزب اللہ نے لبنان مقبوضہ فلسطین سرحد پر المنارہ کی بستی میں موجود اسرائیلی فوج کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج نے حماس سے لڑائی میں مارے گئے 6 فوجیوں کی تصاویر بھی جاری کر دی ہیں۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں زمینی آپریشن میں اب تک حماس کے 57 جنگجو شہید ہو چکے ہیں۔ لاہور غزہ مارچ میں مقررین کا کہنا ہے کہ اسرائیل درندوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ اسرائیل کی پشت پناہی پر پانی کی طرح پیسہ بہایا جا رہا ہے۔ یہ پیسہ سب ضائع ہو گیا جب طوفان الاقصی شروع ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم جنگ بندی چاہتے ہیں۔ فلسطینی بچی نے کسی چاکلیٹ کی فرمائش نہیں کی بلکہ شہادت مانگی ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ قبرستان غزہ میں نہیں، قبرستان راولپنڈی اسلام آباد میں موجود ہے۔ غزہ کے مجاہدوں کا راستہ ہمارا راستہ ہے۔ غزہ کی شہادتوں کا راستہ ہمارا راستہ ہے۔ جرمنی نے مغربی کنارے میں اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کی ہے۔ جرمن نے کہا ہے کہ مغربی کنارے میں نئی آباد کاریوں کے خواہش مند نہیں ہیں۔ جرمنی کا کہنا ہے کہ غزہ میں انسانی صورتحال میں فوری بہتری کی ضرورت ہے۔ اسرائیلیوں فلسطینیوں کے لیے 2 ریاستی حل ہی بہترین ہے۔ جرمنی نے اقوام متحدہ کے اسکول پر بمباری کی مذمت کی ہے۔ اسکولوں اور ہسپتالوں پر اسرائیلی حملوں کی فوری بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔
ادھر اسرائیل کی درخواست پر غزہ جنگ سے متعلق ہزاروں سوشل میڈیا پوسٹیں بھی ہٹا دی گئی ہیں۔ جاپانی ماہرین نے ایک تجربے کے بعد کہا ہے کہ فون اور ٹیبلٹ پر ٹائپنگ کے مقابلے پر کاغذ پر لکھنے کا عمل یادداشت پر قدرے گہرا اثر ڈالتا ہے، کیونکہ عمل تحریر پیچیدہ، انوکھا اور حسی لحاظ سے بھرپور ہوتا ہے۔ یونیورسٹی ٹوکیو کے پروفیسر کونیوشی سیکائی کہتے ہیں کہ برقی دستاویز کے مقابلے میں کاغذ پر قلم سے لکھنے کا عمل بہت ہی پیچیدہ ہے، اور اس سے لکھی معلومات یادداشت کو مضبوط بناتی ہیں۔ وہ دماغی ماہر ہیں اور انہوں نے رضاکاروں کی مدد سے اس تصور کو واضح کیا ہے۔ ٹیبلٹ وغیرہ پر لکھتے وقت قوت نہیں لگتی اور اسے بند کرتے ہی تحریر غائب ہو جاتی ہے، جبکہ کاغذ پر پین سے لکھنے پر ایک احساس ہوتا ہے، قوت لگتی ہے اور الفاظ اپنے انداز سے لکھے جا سکتے ہیں۔ اب ماہرین کا مشورہ ہے کہ تعلیم گاہوں میں کاغذی نوٹ بک ساتھ رکھیں، کیونکہ لکھنے سے یادداشت کا عمل گہرا اور مؤثر ہو جاتا ہے۔ تجربے کے دوران تمام افراد کو MRI سے گزارا گیا، جس سے دماغ میں خون کے بہاؤ کو نوٹ کیا جاتا رہا، جسے فنکشنل MRI کہا جاتا ہے۔ اس عمل میں جو کاغذ پر لکھ رہے تھے ان کے دماغ میں سرگرمی تیز دیکھی گئی، اور انہوں نے صرف 11 منٹ میں لکھی گئی تحریر کے تمام باتوں کے جوابات دے دیے، جبکہ ٹیبلٹ والوں کو یہی جوابات دینے میں 14 منٹ لگے۔ اسمارٹ فون والوں نے اس سے بھی دیر میں جواب دیا، یعنی 16 منٹ میں جوابات دے سکے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کوکا کولا انتہائی شوق سے پیتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کوکا کولا پینے کے بعد پہلے 1 گھنٹے میں آپ کے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کوکا کولا میں موجود 10 چائے کے چمچ جتنی چینی آپ کے جسمانی نظام پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے، تاہم آپ کو فوراً کہہ نہیں آتی، کیونکہ اس مشروب میں موجود فاسفورک ایسڈ چینی کے ذائقے میں کمی واقع کر دیتا ہے، جسے اتنی بھاری مقدار میں پایا جانے والا میٹھا بھی بآسانی سے آپ کے جسم میں حل ہو جاتا ہے۔ یہ تمام کام کوکا کولا پینے کے لیے 10 منٹ میں انجام پا جاتا ہے۔ کوکا کولا پینے کے بعد پہلے 20 منٹ میں آپ کے خون میں موجود شوگر کی سطح میں اس حد تک اضافہ ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں موجود انسولین کو خاص مقدار کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ دوسری جانب آپ کا جگر جسم میں موجود شوگر کو اضافی چربی میں تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے 40 منٹ میں آپ کے بلڈ پریشر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور خون میں اضافی شوگر کی وجہ سے آپ کے جگر کے نظام میں بے قاعدگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دماغ کو موصول ہونے والے سگنلز میں بھی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ کوکا کولا پینے کے بعد پہلے 45 منٹ میں آپ کے جسم میں موجود کیمیکل، جسے ڈوپامائن کہا جاتا ہے، اس کی پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کیمیکل کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، اور اضافی پیداوار دماغ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کوکا کولا پینے کے 1 گھنٹے کے بعد پیشاب کے ذریعے آپ کے جسم میں کیلشیم، میگنیشیم، زنک، سوڈیم، پانی اور الیکٹرولائٹ کی وہ مقدار بھی خارج ہو جاتی ہے جس کی آپ کے جسم کو اشد ضرورت ہوتی ہے۔ شوگر کی سطح میں ہونے والا اضافہ آپ کی طبیعت میں چڑچڑاپن اور اکتاہٹ پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے دانتوں اور ہڈیوں کو کمزور بنا سکتا ہے، اور ساتھ ہی آپ کے جسم میں پانی کی کمی بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔